السلام علیکم۔ میری یہ تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے، تو آج میں بات کروں گا منطق کے بارے میں، لاجک۔ یہاں خیر یہ اس چیز کی منطق کے بارے میں بات کرنے کے لیے تو میرے پاس بہت کچھ ہے، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ مثالیں اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں ابھی میں نے محسوس کیا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ 7 سے 8 منٹ کے درمیان ہی رہنی چاہیے، تو اس وجہ سے میں کچھ زیادہ اس کے بارے میں نہیں کہوں۔ منطق کے بارے میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو سب سے پہلے تو میں ابھی آپ چاہوں گا کہ منطق کے بارے میں آپ کو یہ چیز سمجھا دوں پہلے کہ منطق ہے کیا۔ منطق انگلش میں اس کو لاجک کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو دلائل یعنی دلیل اس کے طور پہ بھی لیتے ہیں، لیکن دلیل اور چیز ہوتی ہے، منطق اور چیز ہوتی ہے۔ دلائل جو ہیں وہ منطق سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ہر جو دلیل دی جا رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منطقی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہر دلیل جو ہے وہ منطقی نہیں ہوتی۔ ہم اصل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ دلیل جو منطقی اصولوں کے عین مطابق ہو، اس دلیل کو ہی اصل دلیل کہہ سکتے ہیں، اور وہی منطق ہوتی ہے، بنیادی طور پہ منطق یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو منطق، یا جیسے میں پہلے بھی 2-3 ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں یہ والی بات، کہ اس چیز کو پرکھنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے، ٹھیک ہے، جو بات کہی جا رہی ہے کسی دلیل میں اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ منطقی بات ہے، تو اس بات کا الٹ دیکھ لیں۔ اگر اس کا الٹ جو ہے وہ جو بیانیہ ہے یا جو بھی ہے وہ بات، اگر کوئی نظریہ ہے جو بھی ہے، اگر اس کا الٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس سے حقیقت میں تضاد نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ متضاد نہیں ہے، حقیقت کے متضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر جو بیانیہ ہے وہ بھی لاجیکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو لاجک اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ واحد ایک علم ہے جس میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ اب جو چیز لاجک کے مطابق آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ درست ہوتی ہے، اور جو لاجک کے غیر متعلقہ ہوتی ہے، اللاجیکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غیر منطق ہوتی ہے، اس کو پرے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کو اس سے پرکھا جا سکتا ہے لاجک سے، ٹھیک ہے، منطق سے۔ منطق یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگیوں میں۔ تو ہم اکثر طور پر جو ہے مثالیں وغیرہ دیتے ہیں کسی کو چیز کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم منطق استعمال کرتے ہیں۔ اب مثال جو ہے، مثالیں بھی غیر منطقی بھی ہوتی ہیں اور منطقی بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ منطق ضروری بھی کیوں ہے؟ منطق اصل میں لاجک ہوتی ہے، اور جس چیز کو کوئی لاجک ہی نہ ہو وہ اللاجیکل ہوتی ہے، اور اللاجیکل چیز کو کوئی بھی عقل، انسانی عقل جو ہے وہ اس کو نہیں مان سکتی۔ آپ اس کو پھر کچھ اور نام دے سکتے ہیں، عقیدت کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر انسانی عقل سے باہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ چیز ضرور یہاں پہ یہ بحث آ جاتی ہے کہ جی جو چیز عقل میں آتی ہے تو وہ نہیں، تو اب عقل ظاہر ہے اب انسان کے پاس ایک واحد چیز ہے، عقل، اور جو چیز عقل میں آئے گی وہی انسان مانتا ہے، اور جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کو پھر وہ مشکوک رہتا ہے، بے شک اس کو اس کا پتہ بھی چل جائے، وہ مان بھی لے وقتی طور پہ، سب کچھ کرتا بھی رہے، لیکن وہ مشکوک رہتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے کیا نہیں، اس کا یقین محکم جو ہوتا ہے نا، مکمل یقین وہ اس کا بنتا نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز پہ مکمل یقین کرنے کے لیے منطق ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے بہت سے مذہبی لوگ تو وہ اس وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ خیر میں یہ صرف ہمارے مذہبوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سے جتنے بھی مذہب ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ ان کی بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں وہ منطق پہ نہیں اتر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو بس اسی بات سے وہ آ کے انکار کر دیتے ہیں منطق. لیکن منطق اب آپ کی بات میں ایک سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو 2 + 2 ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 4 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی آپ منطق ہے، اب یہ آپ کا ذہن مان جائے گا. اب کوئی آپ کو کہے کہ 2 + 2 جو ہے 5 کرنا ہے، اب آپ کا ذہن نہیں مان رہا. اب آپ کو کوئی کہہ رہے نہیں مانو، تو آپ ڈر کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کو مان تو لو گے اور کوشش کرو گے کہ اس کو، کیونکہ آپ کی عقیدت ہے یا جو بھی ہے وہ اس کو آپ فلی طور پہ اس چیز پہ اپنا ذہن بھی بناؤ اور بن بھی جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کے ذہن میں وہ شک رہے گا، وہ آپ یقین پہ نہیں پہنچو گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے ایک چیز مان لی ہے لیکن آپ کی پوری زندگی جو چل رہی ہے ہم، ٹھیک ہے، وہ 2 + 2 4 کے حساب سے چل رہی ہے. آپ سارے کام جو کر رہے ہیں وہ 2 اور 2 4 کے حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ماننے میں مشکل ہوگی، بار بار وہ آپ کا کھٹکھٹا آتا رہے گا، اس کے اب ماننے میں مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ بات ہے لاجک کی. ٹھیک ہے. لاجک کتنا ضروری ہے انسان کی زندگی میں. ٹھیک ہے. تو ہم دلیلیں دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمارے بیانات، فکرات، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو، اگر اس میں لاجک نہیں ہے، وہ منطق سے خالی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حقیقت نہیں ہو سکتے. وہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو خواہش کہہ لیں، خیال کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ خواہش خیال ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے منطق تقریباً ہر معاملے میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جن معاشروں میں فکر اور علم کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تحقیق کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، سازشی نظریات وہاں زیادہ پلتے ہیں. ٹھیک ہے. قصے، کہانیاں، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جن معاشروں میں انسان کی فکر بلند ہوتی ہے، وہ فکری طور پہ بلند ہوتے ہیں، وہاں پہ منطقی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ قصے، کہانیاں اور سازشی نظریات یہ آٹومیٹکلی دم توڑ جاتے ہیں، ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس معاشرے میں. ٹھیک ہے. تو ہم کسی بھی چیز کا، وہ میں نے پہلے جیسے بتا دیا کہ آپ کو یہ منطق کے بارے میں کہ منطق کیا ہے. منطق یہی ہے کہ منطق آپ ایک بیان ہے آپ کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو پرکھیں گے. ٹھیک ہے. پرکھنے کا آسان طریقہ بھی میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. تو عقلی طور پہ بھی پرکھیں گے آپ، وہ الٹ کا بھی دیکھیں گے اور اس کا عقلی طور پہ جائزہ بھی لیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اسی بات میں آپ کو آدھی سے زیادہ چیز پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. تو باقی چلیں، یہ منطق کے بارے میں تقریباً آئندہ 3 4 مزید ویڈیو بناؤں گا، جس میں آپ کو مثالوں کے ساتھ اس کا سب کچھ سمجھاؤں گا کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ ضروری بھی کیوں ہوتا ہے، اور غیر منطقی جو باتیں ہوتی ہیں وہ معاشرے میں گمراہی کیسے پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی
انتظار کیجیے اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.